خداوند کے پرفضل اور جلالی اور بابرکت نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ میں خداوند کا خادم پاسٹر سفارش رحمت آج ایک نئے پیغام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوتا ہوں۔ خداوند کے لوگوں، آج ہم مقدس پالوس رسول کے خط کو جو کلسیوں کے نام ہے اس میں سے دیکھیں گے، اور مقدس پالوس رسول جب کلسیوں کو خط لکھتے ہیں اس کے دوسرے باب کی 20 آیت میں یوں بیان: کیوں پابند ہو؟ جو قانون بنائے گئے ہیں، جو قاعدے قانون ان کے، پھر کہتا ہے کیوں پابند ہو؟ جب آپ مر گئے تو جو دنیا میں معاشرے نے آپ کو قانون دے رکھے ہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو معاشرے نے یا آپ کے آس پاس کے لوگوں نے دی ہیں، ان پر زیادہ فوکس کرتے ہیں۔ اس وقت کے لوگ بھی ایسا کرتے تھے، آج کے لوگ بھی، وہ خدا کے کلام سے زیادہ دنوی باتوں کو اہمیت دیتے ہیں۔ یہ کریں گے تو ہماری جو ہے انسرٹ ہوگی، یہ نہ کریں گے۔ ہم خدا کے کلام کو اگر دیکھیں تو دنیا کی باتیں جو ہیں ہماری زندگی میں نظر نہیں آئیں گی۔ جب دنیا کی باتیں نظر نہیں آئیں گی تو ہمارا خدا خوش ہوگا۔ خداوند کے لوگوں لکھا ہے کہ پس جب تم مسیح کے ساتھ جلائے گے تو عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو۔ مسیح کے ساتھ اگر جلائے گئے ہیں تو پھر عالم بالا کی چیزوں میں، کیونکہ اس کے ساتھ زندہ کیے گئے ہیں، عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو۔ جب عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہیں گے، کوشش کریں گے، تو کیا ہوگا؟ جہاں مسیح موجود ہے اور خدا کی دانی طرف ہے۔ آپ تلاش کون سی چیزیں کر رہے ہیں؟ ہر انسان روٹی، کپڑا، کھانا پینا، پہننا اور زمین پر رہنے کے لیے گھر، گاڑی، روپیہ پیسہ، بینک بیلنس اور مادی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ ان کو تلاش کرتا ہے کہ مجھے پیسہ کیسے زیادہ مل جائے گا، میری شہرت کیسے ہوگی، میرا نام کیسے روشن ہوگا، میرا مقام کیسے بنے گا، میں کیسے بڑا آدمی بن سکتا ہوں، مجھے گھر اچھا کیسے مل سکتا ہے، مجھے گاڑی اچھی کیسے مل سکتی ہے۔ ان چیزوں کی تلاش میں ہر انسان بھاگ رہا ہے۔ لیکن خدا کے لوگوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آج ان چیزوں کے پیچھے بھاگنے کی بجائے لشکروں کے خدا کے پیچھے آ جائیں، تاکہ آپ کو زندگی کا رستہ مل جائے جو آپ کو نہ صرف زمین پر کام آئے گا، بلکہ آپ جب زمین سے چلے جائیں تب بھی آپ اس کلام سے فائدہ حاصل کریں گے۔ کلام خدا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پس جب تم مر گئے تو عالم بالا کی چیزوں کی، جو عالم بالا کی چیزیں ہیں ان کو تلاش کرو، جو آپ کو زمین پر رہتے ہوئے آسمانی مقاموں میں جو عالم بالا کی چیزیں ہیں ان کی تلاش کرو، کیونکہ اگر وہ گم ہو گئیں تو آپ جب خدا کے سامنے جائیں گے تو وہاں پر آپ کو بڑی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لکھا ہے عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو جہاں مسیح موجود ہے۔ مسیح وہاں پر موجود ہے کہ میرا مقام کہاں، وہاں پر کیا ہوگا، میرا وہاں پر معیار کیسا ہوگا، میں جب زمین سے چلا جاؤں گا میرا گھر کیسا ہوگا۔ زمینی گھر کو چھوڑ دے، یہ تو چند دنوں کے لیے ہے، یا جب آپ کے خیمہ کا جو گھر ہے گرایا جائے گا تو خداوند کے کلام میں لکھا ہے، آسمان پر کلام خدا میں لکھا ہے ہمیں ایسی عمارت ملے گی جو ہاتھ کا بنا ہوا گھر نہیں بلکہ ابدی ہے۔ ہاتھ کے بنائے ہوئے گھر پر آنکھیں نہ لگائیں بلکہ آسمانی گھر پر آنکھیں لگائیں۔ زمین پر آپ کے رشتے، آپ کے ناطے، آپ کا بینک بیلنس جو ہے آپ کی قبر تک، موت تک سا جاتا ہے، لیکن جو خدا کا رشتہ ہے وہ ہمیشہ قائم رہتا ہے، وہ مرنے کے بعد بھی ہماری مدد کرے گا۔ میرے عزیزو، یہ دنیا کے رشتے ختم ہو جائیں گے۔ لکھا ہے عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو جہاں مسیح موجود ہے اور خدا کی دانی طرف ہے۔ عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہو، نہ کہ زمین کی چیزوں کے۔ عالم بالا کی چیزوں کے خیال کرو کہ وہاں کیسا میں جب اس جہان فانی کو کوچ کر کے جاؤں گا تو میرا پروٹوکول کیسا ہوگا۔ زمین پر پروٹوکول کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ پروٹوکول کے لیے وہ بندے ہوتے ہیں،
لیکن جب آسمان پر ایماندار مقدسین جائیں گے یسوع مسیح کے سامنے، خدا کے سامنے، تو پھر ہمیں ایک بہت بڑا جو ہے انعام ملے گا۔ خدا کے لوگوں، اس انعام کو، اس دنیا کی دیکھی ہوئی چیزوں کو پیچھے کر کے آسمان پر اندیکھی چیزوں پر دل لگائیں، کیونکہ کلام خدا میں لکھا ہے دنیا کی چیزوں کے خیال میں نہ رہو، کیونکہ تم مر گئے اور تمہاری زندگی مسیح کے ساتھ تمہاری زندگی مسیح کے ساتھ خدا میں پوشیدہ ہے۔ مسیح کے ساتھ خدا میں کیا ہے؟ پوشیدہ ہے۔ خدا میں آپ کی زندگی نظر آئے، مسیح میں آپ کی زندگی نظر آئے۔ آپ زمین پر تو لوگ آپ کو نہیں پہچان سکتے، کیونکہ روحانی شخص دیوانہ ہے۔ جو خدا کے لوگ ہیں، جو مقدسین ہیں، لوگ ان کو پہچان نہیں سکتے، لیکن روحانی شخص سب کچھ پرکھ لیتا ہے، دنیا والے لوگوں کو پرکھ لیتا ہے۔ خدا کے لوگوں، کلام خدا میں لکھا ہے کہ جب مسیح جو ہماری زندگی ہے ظاہر کیا جائے گا، جب مسیح ظاہر کیا جائے گا جو ہماری زندگی ہے، جو وہ تخت عدالت پر بیٹھے گا، تو لکھا ہے تم بھی اس کے ساتھ جلال میں ظاہر کیے جاؤ گے، جلال میں ظاہر کیے جاؤ گے۔ یہ فانی بدن میں نہیں، وہ جلال جو آدم اور حوا کو باغ عدن میں خدا نے دیا تھا، جو کپڑے نہ ہونے کے باوجود اپنے آپ کو ننگا نہیں دیکھ رہے تھے، آج بھی جب آپ جلال میں خدا کے ساتھ ہوں گے تو جلال میں ظاہر ہوں گے، آپ کو ایک پکیزہ لباس ملے گا خدا کی طرف سے، مقدس لباس ملے گا، جس میں آپ کے ننگ کو ڈھانکنے والا لباس ملے گا۔ خدا میں، مسیح میں جلال کے ساتھ ظاہر ہوں گے۔ دنیا کو ننگ ڈھانکنے کے لیے لباس کی ضرورت ہے، لیکن جو اس کے برگزیدہ ہیں، اس کی قربت میں رہنے والے ہیں، ان کو جلالی لباس مل جائے گا۔ ہیلیلویہ۔ خدا ان کے لوگوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ جب مر گئے ہیں، دنیاوی باتوں کو چھوڑے، دنیا کے حالات، دنیا کی چیزیں کیا ہیں؟ ہم ہر روز نیوز دیکھتے ہیں، دنیا کے حالات سے واقف ہونا چاہتے ہیں، لیکن کبھی اپنی زندگی سے واقف نہیں ہونا چاہے۔ اگر آج ہی بلاوا آ گیا تو کیا بنے گا؟ اگر آپ مسیح کے ساتھ مر گئے ہیں، آپ نے اس کو قبول کر لیا ہے، آپ نے اگر اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیا ہے، تو پھر آئیں۔ آپ بدن کے لیے نہ سوچیں، آپ روح کے لیے سوچیں۔ بدن یہ فانی ہے، فنا ہونا ہے، اس کے لیے سوچنا بند کر کے اب اپنی روح کے لیے سوچنا شروع کرے، تاکہ یہ فانی بدن جس حالت میں بھی چلا جائے گا، اس نے جانا ہے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ کو زمین پر بھی اس بدن میں رہ کر خدا ساری ضرورتیں آپ کی پوری کرے گا، اگر آپ خدا کے کلام کے مطابق عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہیں گے تو زمینی چیزیں بھی وہ دے گا۔ وہ کہتا ہے جس کی آپ تلاش کر رہے ہیں، وہ کہتا ہے شیر ببر کا بچہ بھوکا اور حاجت مند ہو سکتا ہے، میرا طالب کبھی بھوکا نہیں ہوگا۔ آپ اس کے طالب ہیں، آپ اس کے لوگ ہیں، آپ کو کسی چیز کی وہ ماند نہیں ہونے دے گا، ہر چیز بر وقت وہ مہیا کرنا جانتا ہے۔ اگر آپ خدا کے حضور، آپ عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہیں گے، زمینی چیزوں کو سوچنا، دیکھنا، ان کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں، آپ دنیا کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں۔ جب آپ خدا کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیں گے، دنیا کی چیزیں آپ کے پیچھے بھاگتی ہوئی آ جائیں گی۔ یہ سائے کی مانند ہے۔ آپ جب خدا کے پیچھے جائیں گے، جو روشنیوں کا منبع ہے، جس کے پیچھے آپ جائیں گے، جب آپ روشنی کی طرف جائیں گے تو دنیا کی چیز سائے کی مانند ہے۔ سایہ ہمیشہ جب آپ روشنی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، سایہ پیچھے ہوتا ہے۔
یہ دنیا کی چیزیں، شان و شوکت، عزت، مال و دولت، شہرت، سب چیزیں جو ہیں آپ کے پیچھے آتی جائیں گی، کیونکہ آپ نے چناؤ ٹھیک کر لیا ہے، آپ نے اس